ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر بتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک مرتبہ باوعد بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھیوں، توحید اور سنت کے پروانوں، اصحاب و اہل بیت کے دیوانوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے ہر شخص جمعۃ الوداع کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ رمضان المبارک کی چند گھڑیاں اور کچھ وقت باقی رہ گیا ہے اور رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ جمعۃ الوداع کا جو دن ہے یہ در حقیقت دلی مسرت اور جذبہ شکر کا دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت پر روزوں کو فرض کیا ہے، اور روزے فرض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پورا مہینہ مسلمانوں سے روزے رکھوا کر آخر میں عید الفطر کا دن دیا ہے، اور آخر میں عید الفطر کا دن دے کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا خوشی کا تہوار ہے، یہ مسلمانوں کے خوش ہونے کا تہوار ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے پورے رمضان مبارک میں
29 دن یا 30 دن انہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اور دیگر اذکار نوافل ادا کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے عید کا دن مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ تم جذبہ شکر ادا کرو، تم مسرت کرو کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں، جمعۃ الوداع کے دن بعض لوگوں نے کچھ عبادات اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں۔ میں ان عبادات کے متعلق چند باتیں عرض کر کے آگے بات کروں گا۔ بعض لوگ واٹس ایپ وغیرہ پر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک وظیفہ وغیرہ اور یہ کچھ جو ہے اذکار پیش کرتے ہیں کہ جمعۃ الوداع رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور جس کی پوری زندگی کی نمازیں قضا ہوئی ہوں وہ شخص اتنے نفل رکعات پڑھے اور اس کے اندر فلانی صورتیں ادا کرے، اس میں فلانی صورتیں پڑھے گا تو اس کی جتنی بھی قضا نمازیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ حالانکہ یہ جو نفل نماز جو سوشل میڈیا پر اور دیگر اکاؤنٹوں پر جو عام ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے، اور نہ صحابہ کرام سے منقول ہے، نہ اولیاء اللہ سے منقول ہے۔ یہ صرف ایک شارٹ کٹ کے چکر میں اور ہر جگہ، کیونکہ پاکستانی قوم اپنے لیے ہر جگہ شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، شارٹ کٹ دنیا کے اندر چل سکتا ہے، یو ٹرن دنیا کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن یو ٹرن نہ دین کے اندر ہے نہ شارٹ کٹ دین کے اندر ہے۔ یہ جو نمازیں قضا ہوتی ہیں، ان کی قضا ادا کرنا لازمی ہوتی ہے، چاہے پوری عمر بھر کی نمازیں قضا ہوں، چاہے کچھ وقت کی نمازیں قضا ہوں۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ نوافل ادا کر کے اس کے اندر فلانی صورتیں پڑھو تو تمہاری ساری زندگی کی نمازیں جو قضا ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ حالانکہ اس طرح کا نہیں ہے، یہ جو ہے دین کے اندر ایک نئی چیز آ چکی ہے، اور یہ دین کے اندر جو نئی چیز ہوتی ہے یہ دین نہیں ہوتا بلکہ بدعت ہوتی ہے۔ دین کے اندر نئی چیز جو بھی ہوتی ہے بدعت ہوتی ہے، تو بعض لوگ اس چیز کا جو ہے بڑی جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، کہ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ نوافل ادا کرو، فلانی صورتیں پڑھو تو تمہاری نمازیں ختم ہو جائیں گی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اور جس کی نمازیں قضا ہیں وہ پوری نمازیں اپنی وقتاً فوقتاً ادا کرتا رہے تو اس کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اختتام پر ہمیں عید کا خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے، یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے احکامات پر ہم نے پورا مہینہ عمل کیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اعمال پر ہم نے پابندی کی ہے، اللہ کے دیے ہوئے جو اصول اور ضابطے رمضان مبارک کے تھے ہم نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تم سے خوش ہو گیا اور تم مجھ سے خوش ہو، تو اس لیے میں نے آخر میں عید الفطر عطا کی ہے۔ اور عید الفطر کے دن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص روزے نہیں رکھتا، جو شخص تراویح نہیں پڑھتا، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی آئے۔ ابھی ہم بڑے آرام سے ہم جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، روزے ہم چھوڑ دیتے ہیں، تراویح ہم چھوڑ دیتے ہیں، رکھ لیا تو رکھ لیا، پڑھ لی تراویح تو پڑھ لی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، تراویح بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، اور لوگ اس مسرت والے مہینے میں، اس رمضان مبارک کے لیے کئی عرصے سے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ عطا فرمائیں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان مبارک کی انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کا خاتمہ ہو گیا، لیکن وہ محروم ہو گئے، اور جمعۃ
الوداع کا جو دن ہے یہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج ہم جمعۃ الوداع کے اجتماع کے اندر موجود ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے جمعۃ الوداع تک ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے، ہمارے اعمال کا کیا ہوگا۔ ہم ابھی اسی جمعۃ الوداع کے بعد ابھی بھی 2-3 دن بقایا ہیں اور تاک رات ابھی ایک بقایا ہے۔ ابھی بھی ہم اگر کوئی کوتاہی کر رہے ہیں، اگر ابھی بھی ہم کوئی اپنے اعمال میں کمزوری دکھا رہے ہیں، اگر ابھی بھی ہم کوئی اعمال میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، ابھی بھی اللہ رب العالمین نے جمعہ کے بعد بھی ہمیں 2-3 دن عطا کیے ہیں تاکہ جو ہماری کمی کوتاہیاں ہیں وہ مکمل ہو جائیں۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ سال میں ایک ہی بار آتا ہے، اور اگر ہم اس کو ایسے ہی گزار دیں تو یہ ہمارے لیے بڑی بدبختی کی بات ہوگی، ہمارے لیے بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بخشش رمضان کے مہینے میں نہ ہو وہ جو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر نے اس شخص کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا اور اس کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ تو یہ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی۔ ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے طاق راتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں پورا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ ہم پورے مہینے میں اللہ کے حضور پیش ہو کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیں، لیکن ہم نے اس میں بھی کوتاہیاں دکھائی، ہم نے اس میں بھی اپنے لیے وہ تعویلات پیش کی۔ کوئی کہتا ہے تراویح پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے 8 پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے 20 پڑھنی چاہیے۔ یہ جو کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے جب تراویح کو ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے اور تراویح پڑھنی ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس کو چھوڑ دیں کہ کون کیا کہتا ہے۔ جب تراویح ہے تو پڑھنی ہے تو پھر ہمیں کسی کی بات کو کیوں دیکھیں، ہم کسی کی بات کو اہمیت کیوں دیں، چاہے 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے، پڑھنی تو ہے نا، پڑھنی تو ہے۔ تو جب پڑھنی ہے تو پھر اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنی عبادات مکمل کریں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا ازالہ کریں اور اللہ کے سامنے اپنی کوتاہیوں کو رکھ کر اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ تو یہ جو ہمارے اندر انتشار کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں اور عبادات میں خلل ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ شیطان کے کارندے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا سربراہ تو قید میں ہوتا ہے، وہ اپنے پیچھے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر جاتا ہے کہ فلانے کو اس طرح کی بات کرنا، فلانے کو اس طرح کی کرنا۔ تو وہ شیطان کے جو چیلے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ انسان کو گھماتے رہتے ہیں کہ فلانا کام کرو تو یہ ثواب ہے، فلانا کام کرو تو یہ ثواب ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی جو اللہ کے رسول کی آخری امت ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں جو آئی ہیں دین کے اندر وہ دین کا حصہ ہیں اور ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ابھی کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جو روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی عذر ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر آپ نے روزہ چھوڑا ہے تو آپ گناہ گار ہیں، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے جب روزے فرض کر دیے تو ہمارے پاس کس چیز کا عذر ہے؟ تو ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ ہم جس کی وجہ سے ہم روزے کو چھوڑ دیں؟ سال میں ایک بار یہ موقع آتا ہے، اپنی ہماری جو خواہشات ہیں ان کے لیے 11 مہینے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں، اپنی خواہشات کو ہم 11 مہینے ہم عمل میں لے کر آتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہم سے 1 مہینہ مانگا ہے، اللہ رب العالمین نے سال میں 1 مہینہ ہم سے مانگا ہے اور ہم اللہ کی مرضی کے مطابق ہم 1 مہینہ گزارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین انسان کا خالق اور مالک ہے، اللہ رب العالمین ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام پریشانیوں کے حل بتائے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر مصیبت سے نکلنے کا حل بتایا ہے،
تو اللہ رب العالمین جب ہمیں ہر چیز دے رہے ہیں، جب ہر چیز ہمیں میسر ہے، کوئی پریشانی نہیں آنے دیتے، تو ہم کیوں پھر 24 گھنٹے میں سے ہم 1 گھنٹہ جو نمازوں کا ہوتا ہے ہم کیوں کوتاہیاں کرتے ہیں؟ ابھی ہم نے رمضان کا چاند دیکھا تو ہم مسجدوں کے اندر آگے ہم نے جو مسجدیں بھر دی ہیں، اور ابھی ہم عید کا چاند دیکھیں گے تو سارے غائب ہو جائیں گے۔ تو جب ہم نے اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اگر ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا ہوتا تو ہم چاند رات والے دن بھی ہم مسجد کے اندر ہوتے۔ جب ایک مہینہ اگر اللہ کی عبادت ہم نے لگ کر لی اور ایک بار ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، تو عبادت کا جو سرور اور جو اس میں لطف ہے، اگر اس کی ایک بار چسکا لگ گیا تو پھر وہ لگ جاتا ہے، پھر ختم نہیں ہوتا۔ ایک بار ہم اللہ کو اپنا کر تو دیکھ لیں، راضی کر کے تو دیکھ لیں۔ ہم کسی سے اگر ناراض ہو جائیں یا کوئی ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم اس کے پیچھے ہم گھر تک چلے جاتے ہیں کہ یار ہمارے سے غلطی ہو گئی، معذرت ہو کرتے ہیں، پنی کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم، تو اس کو منانے میں تو دیر لگ جاتی ہے۔ وہ 2 دن 3 دن یا مہینے بعد مانے گا۔ اللہ رب العالمین کو تو ایک آنسو کی دیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے آگے ایک آنسو گرے گا، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ انسان جو ہے وہ پھر بھی اتنی محبت انسان سے نہیں رکھتا جتنی اللہ رب العالمین کو انسان سے محبت ہے، انسان کے ساتھ عقیدت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بڑا عزت اور محترم بنایا ہے، لیکن ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے، ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی گندگی کے اندر گھس کر ہم نے اپنے جو اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو باقی جو معاملات ہیں اس میں کے اندر بھی خلل آتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں پریشانیاں کتنی ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں آزمائشیں کتنی ہوتی ہیں۔ کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی ہم اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، کبھی کورٹوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ کبھی سوچا اس چیز کے اوپر کہ پریشانیاں آتی کس وجہ سے ہیں؟ یہ پریشانی صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے غیر اللہ کو تو اپنا لیا لیکن اللہ کی عبادت کو ہم نے نہیں اپنایا۔ اب ہم غیر اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، وہ ہمیں اوپر رکھنے سے شرم محسوس ہوتی ہے، وہ ہم اوپر نہیں رکھ سکتے، لیکن انگریز نے گھٹنے اور پینٹ پھاڑ کر گھٹنے تمہارے دکھا دیے، وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کس چیز کی ہے یہ جو ہمارے اندر کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم انگریز کی بات کو ہم اہمیت دے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا دل جو اندر ہے، یہ دل مردہ ہو چکا ہے، گناہوں کی ضلالت میں پڑھ کر یہ دل ہمارا مردہ ہو چکا ہے۔ اس دل کو زندہ کرنے کے لیے استغفار کی کثرت ہوگی تو دل کے اندر دل زندہ ہوگا، درود شریف کی کثرت ہوگی، دل زندہ ہوگا۔ ہمارے جو اذکار اگر مسلسل چلتے رہیں گے تو ہمارا دل زندہ ہوگا۔ یہ جو ہم 1 مہینے کے لیے مسجدیں آباد کرتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں آئے تھے، ہم اپنی خواہشات کے مطابق نہیں آئے تھے، ہم اس وجہ سے آئے کہ لوگ سارے مسجد جا رہے ہیں اور ہم نہیں جائیں گے تو لوگ بولیں گے دیکھو رمضان کا مہینہ یہ آ نہیں رہے مسجد میں۔ یہ صرف ہم نے لوگوں کی وجہ سے ہم مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا، اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا تو پورا سال مسجدیں کھلتی ہیں، پورا سال مسجد میں نمازیں ہوتی ہیں، پورا سال اللہ تعالیٰ جو آسمان پر موجود ہوتا ہے، پورا سال اگر ہم رمضان والی زندگی گزار دیں، پورا سال اگر ہم رمضان والے جو ہمارے اذکار ہیں وہ ہم کر لیں تو ہماری زندگیوں کی سے پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم کریں کیوں؟ ہمارے کام تو بہت زیادہ ہیں نا، ہمارے فیکٹری کے کام ہیں، ہمارے آفس کے کام ہیں، ہمارے گھریلو جو کام ہے وہ ختم نہیں ہوتے،
لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہم نے ایک طرف رکھ کر اپنی دنیاوی ضروریات کو ہم نے اہمیت دی ہے، ہم نے اپنے دنیاوی مفاد کو اہمیت دی ہے، ہم نے اللہ کو اہمیت نہیں دی، ہم نے محمد رسول اللہ کو اہمیت نہیں دی۔ میرے دوستو، اگر ہم آج دنیاوی کاموں کو اہمیت دیں گے، دینی معاملات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو اہمیت نہیں دیں گے تو ہماری قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے۔ روز محشر پر ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے وہاں پیش ہونا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب ہم نے پیش ہونا ہے، کم از کم ہمارے اعمال تو ایسے ہوں کہ ہم چہرہ دکھا تو سکیں، ہمارے اعمال تو ایسے ہوں کہ ہم ان کا سامنا کر تو سکیں۔ کیا ہم اس لائق ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنے اعمال ہیں؟ کیا ہمارے اندر ایسی کوئی کیفیت ہے کہ جو ہم حضور کا سامنا کر سکیں یا اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش ہو سکیں کہ یا اللہ ہمارے پاس یہ اذکار ہیں، ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، ہم نے اتنے روزے رکھے، ہم نے اتنے عمرے کیے، اتنے حج کیے، لیکن ہمارے پاس کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے کہ جو ہم وہاں پر اللہ کے سامنے پیش کر سکیں اور اپنی ہم بخشش کروا سکیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تو اللہ رب العالمین نے جب متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا تو ہمارا تقوی اور پرہیزگاری رمضان کے بعد کہاں ہوتی ہے؟ تو جب اللہ رب العالمین کی ایک ایک بات کی ہوئی سچ ہے یا نہیں ہے؟ عقیدہ ہے نا ہمارا کہ اللہ رب العالمین نے جتنی باتیں قرآن میں آئی ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئی ہیں وہ سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو سچ ہے، لیکن ہماری کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم رمضان کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھی جو نفسا نفسی کا دور ہے، ہم اس دور کے اندر جی رہے ہیں جہاں فتنے بہت ہیں، لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کی بندگی کو چھوڑا ہے۔ آپ ان کو دیکھیں جو غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو مسلمان ہیں، ان کے اوپر آگ اور بارود کی بارش ہو رہی ہے، ان کے گھر نہیں ہیں، ان کی مساجد نہیں ہیں، لیکن روزے بھی وہ رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک بچہ سامنے آیا، اس نے فلسطین کے اندر صرف ایک رکعت کے اندر مکمل قرآن سنایا ہے، ایک رکعت میں مکمل قرآن سنایا اور دوسری رکعت میں عادت سنایا۔ اور جب اس بچے سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ ہمارے اوپر بم اور بارود کی بارش ہو رہی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کتنی ہے، لیکن میرا یہ تہیہ تھا کہ اس رمضان مبارک میں قرآن مکمل کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرا قرآن مکمل ہو۔ آپ ان کا جذبہ دیکھیں، ہمارے اوپر تو ایسے حالات ہیں نہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن و امان میں رکھا ہے۔ فلسطین کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر عورتوں کو کاٹا جا رہا ہے، بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، بڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، سب کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن نہ انہوں نے نماز چھوڑی، نہ تراویح چھوڑی، نہ روزہ چھوڑا ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ رب العالمین کی ہم عبادت مکمل کریں۔ یہ دنیاوی معاملات ہیں جو ہو رہے ہیں، یہ ہوتے رہیں گے، لیکن جو ہمارا تعلق اللہ سے وہ خراب نہ ہو۔ جب اہل فلسطین جب اس کے اوپر اہتمام کر رہے ہیں اتنی آزمائش کے باوجود، اور ان کا عقیدہ تو اتنا مضبوط ہے کہ ہم رشک کرتے ہیں ان کے عقیدے، ان کے دین کی معاملات پر کہ ہمارا تو عقیدہ کچھ ہے ہی نہیں جو ان کا عقیدہ ہے، کیونکہ امریکہ کے ٹرمپ نے دھمکی دی کہ فلسطین کو تہس نہس کر دیا جائے، تو وہاں پر ایک بچے نے اپنا پیغام ریکارڈ کروایا اور اس نے کہا کہ میں امریکہ کے ٹرمپ سے کہتا ہوں کہ تمہاری طرح کا فرعون بھی آیا تھا، تمہاری طرح کا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا فرعون بھی آیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس فرعون کو غرق کر دیا ہے اور تم بھی انشاءاللہ اسی کی طرح غرق ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو فلسطین والوں کا جذبہ ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ کیونکہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے۔ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں تاکہ ہماری جو پریشانیاں وہ حل ہو سکیں۔